علیکم اینڈ ویلکم ٹو کیپٹل سرکٹ. میں ہوں فروخ بطافی. ناظرین, پاکستان کی سیاست آپ کے سامنے ہے. آج صبح سے بلکہ پچھلے 2-3 دنوں سے جو کچھ شور شرابہ چل رہا تھا اس کا ایک منطقی انجام آپ کے سامنے آ گیا. پہلے میاں نواز شریف صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. انہوں نے ایک لمبی چارج شیٹ پڑھی پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف, اور اس کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تحلیل کر دیا جائے گا کابینہ کو پنجاب میں, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے منسٹرز جو ہیں وہ شامل نہیں رہیں گے. دوسری سائڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر میاں رضا ربانی صاحب جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں, ان کی ایک پریس بریفنگ, پریس ٹاک ابھی ہوئی ہے, ابھی ختم, اور اس کے اندر بھی انہوں نے جو شکوہ تھا اس کا جواب شکوہ دیا. اور یہ جو سارے کا ساری ہم نے ڈسکشن سنی ہے, اس میں ایک مسئلہ جو مجھے نظر آ رہا ہے, گو کہ یہ ساری کی ساری دونوں سائڈیں پرنسپلز کی بات کرتی ہیں, لیکن اس کے باوجود مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات کی نزاکت, جس نزاکت سے ہمارا ملک گزر رہا ہے, اس کو سمجھنے سے ہماری سیاسی کلاس قاصر ہے. اور اسی وجہ سے ریمنڈ ڈیوس ہو, امریکہ کا پریشر ہو, امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ ہو, اکانومی کے مسئلے ہوں, ہندوستان کے ساتھ ڈائیلاگ ہو, وہ بیک برنر پہ چلے گئے اور اپنے آپ کو سیاسی اکھاڑے میں ریلیونٹ رکھنے کی تگ و دو زیادہ چل رہی ہے. آج اسی پہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو 2 پریس بریفنگز یا پریس کانفرنسز ہوئیں اس کا کیا مطلب ہے پاکستان کے لیے, اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کیا 90 کی دہائی کی سیاست بن جائے گی, یا کوئی حالات تبدیل ہونے والے ہیں, ابھی بھی کوئی ہوپ باقی ہے. مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے بائیں طرف تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب, سینئر اینالسٹ ہیں, اینکر بھی. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. میرے دائیں طرف, بلکہ ان کے ساتھ نہیں, میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مشرف زیدی صاحب, سینئر اینالسٹ. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. ہم سب ساتھی ہیں. ہم سب ساتھی ہیں, رائٹ سر. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب کیپٹن رائے مجتبیٰ کھرل صاحب, MNA پیپلز پارٹی, اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں انٹیریئر پہ. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. موید پیرزادہ صاحب, آپ سے بات کو شروع کروں گا. مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا منطقی انجام ہوگا؟ تھینک یو سو مچ. میرا یہ خیال ہے کہ میں تو بڑا پازیٹیولی دیکھتا ہوں. میں پازیٹیو اس کو دیکھتا ہوں 2-3 وجوہات سے. پہلی تو بات ہے کہ سیاست میں, پاکستان کی سیاست میں جو ایک ابہام چلا آ رہا تھا کہ ہمارے ہاں نیشنل اسمبلی کے اندر اور پنجاب کے اندر, جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں 9 سے 10 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں, وہاں ریئل اپوزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ ریئل اپوزیشن نہیں کرتی تھی, اس لیے کیونکہ چونکہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی حکومت میں شامل تھی, جس کو در حقیقت اپوزیشن میں ہونا چاہیے تھا. یا تو یہ ہوتا کہ 2008 کے الیکشن کے بعد, جیسا کہ رضا ربانی صاحب نے آج اپنی پریس بریفنگ میں جواباً طور پہ کہا کہ پیپلز پارٹی اور PML مل کے حکومت بناتے اور PMLN پنجاب میں اپوزیشن میں ہوتی اور PMLN سینٹر میں اپوزیشن میں ہوتی. انہوں نے کہا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ یعنی نہیں بیٹھیں گے PMLQ کے ساتھ, اور PMLN کو ساتھ لے کے چلیں گے, کیونکہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ہم کریٹ کریں گے. ایک وجہ اور تھی جس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا, کیونکہ جنرل مشرف اس وقت پریزیڈنسی میں موجود تھے. دونوں سیاسی جماعتوں کے سامنے جو ایک بہت بڑا خوف تھا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑا سیاسی بلاک ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ دونوں سیاسی جماعتیں اس سے ڈرتی تھیں. آج 3 سال کے بعد جب دائرہ گھوم کے آیا ہے, اب ہم دیکھتے ہیں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب ہم نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں دیکھیں گے کہ PMLN کھل کھلا کے پاکستان کے اندر وفاقی اپوزیشن کا رول پلے کرے گی اور عوام کی امنگوں کو ریپرزینٹ کرے گی. اور پنجاب میں اور پنجاب کے اندر اب پیپلز پارٹی کو کھل کے, جو پیپلز پارٹی پہلے چاہتی تھی کہ کبھی ٹیلی ویژن چینلز کے تھرو, کبھی میڈیا کے ذریعے, کبھی رپورٹرز کے ذریعے, کبھی لیک کروا کر وہ PMLN پہ اٹیک کرتی تھی, کبھی دانش اسکول پہ, کبھی کس چیز پہ, اب یہ موقع آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کھل کھلا کے پوری شدت سے PMLN کے اوپر حملہ کرنا پڑے گا. اور آپ کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں یہی پالیٹکس ہے. آپ نے مشرف کا نام لیا, پرویز مشرف صاحب کا, اور ان کے آنے کی وجہ 90 کی دہائی کی سیاست تھی. کیا ہم پھر اسی سائڈ پہ نہیں جا رہے؟ نہیں, پھر ہم ایک اور ڈکٹیٹر کے لیے رسالے کھولنے والے. ان کے آنے کی وجہ 90 کی سیاست نہیں تھی. انہوں نے بہانہ تو یہ بنایا. ہاں, بہانہ تو کچھ بھی بنا کے دیکھیں. جس کے پاس بندوق ہوتی ہے اور جس کے بوٹ میں جو 4-5 کلو کا وزن ہوتا ہے نا, جب وہ بوٹ گھماتا ہے تو وہ کچھ بھی اس کی وجہ لگا دے. تو مطلب یہ ضیاء الحق کس وجہ سے آتا ہے. آپ بھی موید صاحب کی طرح اس کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں اس کو نیوٹرلی دیکھتا ہوں. دیکھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پنجاب کی حکومت جو ہے وہ میاں شہباز شریف چلاتے ہیں. CM سیکریٹریٹ سے جو ہے حکومت چلتی ہے.
ایبسولوٹلی زیرو انپٹ جو ہے کسی بھی منسٹر کی جو ہے اس حکومت میں ہوتی ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایز منسٹرز جو کالی کرولا ہوتی ہے وہ شاید زیادہ سی سی والی جو منسٹروں کو جاتی ہے اور کم والی جو تھوڑی سی کم ہوتی ہے. نہیں وہ تو کرولا کی بات ہے نا. موحد صاحب جس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ان دونوں کے رستے بالکل علیحدہ ہو گئے. اگر رستے علیحدہ ہو گئے تو دیٹ مینس کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ کے اندر ایک منورٹی گورنمنٹ نیشنل ایجنڈا کو تو آگے نہیں لے کے چل سکتی. نہیں نیشنل کرائسس ہو گیا نا پھر ہمارے ملک کے. نہیں بالکل نہیں کرائسس. دیکھیں آپ نہیں تو 3 سال میں کون سا 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ یہ جب اس طرح کی نہیں لیکن اس طرح کی چیزوں کی اگر ضرورت نہیں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ آج کے دن کے بعد اگر 18ویں یا 19ویں ترمیم کی کوئی چیز پارلیمنٹ کے سامنے آتی ہے اسے گورنمنٹ پش نہیں کر سکے گی, اس پہ پھر بھی کنسنسس پیدا ہوگا بیکاز ان دونوں سیاسی بلاکس کے درمیان میں در حقیقت ایک بہت آپٹمسٹک ہے. بہت آپٹمسٹک سر میں دیکھیں میں 3 سال میں انکوریجبل آپٹمسٹ کو ہمیشہ غلط ثابت کیا ہے پالیٹیشین. نہیں بالکل نہیں ہر دفعہ نہیں انکوریجبل تو نہیں کہنا چاہیے. آپ پالیٹیشین سے پوچھ لیجئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس میں کہ پچھلے 3 سال میں جو فوائد پاکستان کو حاصل ہوئے ہیں جمہوری نظام سے اس میں کریڈٹ PPP کو بھی جاتا ہے, PML نون کو بھی جاتا ہے, MQM کو بھی جاتا ہے, ANP کو بھی جاتا ہے. I fully agree. میں دیکھیں نون نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنی وکٹ ٹھیک کھیلی ہے. اف آئی ور اے پولیٹیشین, اگر میں نون کی طرف سے بولوں یا پیپلز پارٹی کی طرف سے بولوں, میں کہوں گا یہ کیا کیا, یہ کیا کیا, وہ کیا کیا, میں اپنا ایجنڈا سیٹ کروں. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں. ریمنڈ ڈیوس افیئر نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی ڈیپ ہے, پاکستان کی ڈیموکریسی سٹیبل ہے. پاکستان میں ہمیں دیکھا کہ 5 کیونکہ اگر مشرف ہوتا نا اگر یہاں جنرل اقتدار مشرف ہوتا نا تو 15 منٹ کے بعد وہ شوٹنگ کے بعد جو ہے نا ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ جہاز پہ ہوتا اور تسبیح پڑھ رہا ہوتا, اللہ میاں تھینک یو مجھے نکلوا دیا. اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوتا فلوریڈا کے بیچ میں. چلے پرویز مشرف از ناٹ ہیئر تو کیا کمنٹ کریں گے, لیکن میں کیپٹن صاحب کے پاس بات کو لے کر آؤں گا. کیپٹن صاحب مجھے یہ بتائیے پلیز کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. آپ جس کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ناراض کر دیتے. وہ پریس کانفرنس کرتا ہے, فضل الرحمان صاحب گئے, MQM آپ سے ناراض ہو گئی, نون کا آپ نے آج دیکھ لیا. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز ون پہ بہت مشکور ہوں, شکر گزار ہوں, آپ نے دعوت دی ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. بات ناراض ہونے کی نہیں ہے, یہی تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. یہ کیسی خوبصورتی ہے کہ ڈیلیور نہیں کیا جاتا. ڈکٹیٹرشپ سے مہنگائی پھیل رہی ہے ہمارے ملک میں. ڈکٹیٹرشپ سے جمہوریت بہتر اور جمہوریت کے اندر یہ اپنی رائے رکھنے کا حق بہتر. یہی اس کا روح ہوتی ہے جمہوریت کی. اور جو آج ہوا میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میثاق جمہوریت جو سائن ہوا تھا اس کی نفی ہوئی, اور یہ سیاسی طور پہ کس نے کی, اخلاقی طور پہ اخلاقی طور پہ نفی کس نے کی, کانسٹیٹیوشنلی میاں صاحب نے کی. کیسے؟ میاں صاحب نے آج اعلان کر دیا, کیا انہوں نے ہم سے سیپریٹ ہو گئے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یعنی کہ آپ پنجاب میں ان کی حکومت توڑے ہیں, آپ پنجاب میں ان کی حکومت توڑے ہیں, ایمرجنسی لگائیں, وہ نہیں ہے نفی. جی ہم نے نہیں حکومت توڑی تھی. تاریخ کو آپ اپنے ریکارڈ کو درست کر لیں. کورٹ نے فیصلہ کیا تھا, ہم نے تو کس کورٹ نے کیا تھا؟ ڈوگر کورٹ نے کیا تھا. آج میاں صاحب کہتے ہیں کہ کورٹ انڈیپینڈنٹ آزاد ہے. آج کی ہے نا, اس زمانے کی نہیں. کتنی دیر ہوئی, یہ وہی کورٹس ہیں جو ہم PNRO کی بات کرتے ہیں, یہ وہی کورٹس ہیں جو ہمیں ایگزیکٹو میں کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو. ہم نے تو کبھی آزادی کرن صاحب تو سیاستدان ہیں اور سیاستدانوں کو بہت سی چیزیں مصلحتوں میں کہنی پڑتی ہیں, ظاہر اپنے بلاک کے ساتھ ان کو چلنا پڑتا ہے. میں جب آپ کے ساتھ بیٹھ کے رضا ربانی صاحب کی پریس بریفنگ سن رہا تھا, جو سب سے کمزور اس کا پارٹ تھا رضا ربانی صاحب کا, بہت ہی اچھے طریقے سے وہ بولے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کو سن کے. لیکن جو سب سے کمزور پارٹ تھا رضا ربانی صاحب کا وہ گورنر راج کے حوالے سے تھا اور ڈوگر کورٹ کے حوالے سے تھا, جہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا, ڈوگر کورٹ نے پنجاب حکومت یعنی ڈسکوالیفیکیشن کا جو فیصلہ کیا شہباز شریف صاحب کے, دیٹ واز انبلیویبل. اور وہ مجھے تھوڑی سی تکلیف یہ ہوئی کہ اتنا اچھا, یعنی مجھے جو خوشی کی بات ہوئی کہ آج حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنا سب سے جو ان کا ایک ڈیپر آدمی تھا, سبسٹینشل آدمی تھا, جو ان کا ایک دانشور فیس تھا, اس کو وہ لے کے آئے کیونکہ ان کو کریڈیبلٹی کی ضرورت تھی. لیکن رضا ربانی صاحب نے یہ جو بات کی, دیکھیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں فرق صاحب پلیز, ایک میری بات ہے کہ اگر فیصلہ ہو جائے پیپلز پارٹی کے خلاف
تو پھر تو آزاد عدلیہ اس نے ٹھیک فیصلہ کر دیا. اور اگر فیصلہ ہو جائے نون لیگ کے خلاف کہ ان کی حکومت کو توڑنے کا تو یہ شاید آپ کو پتا ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ گئی تھی چیف جسٹس صاحب جب ڈپوز تھے کہ یہاں پہ جھنڈا لہرائیں گے, انہوں نے کہا تھا ڈوگر وغیرہ کے بارے میں کہا تھا ان کو two wrongs can make one right. I am talking about two rights. ایک عدلیہ کا چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے, کیا ہم اس کو نکال سکتے ہیں یا دوسرے کو آ کے بٹھا؟ نہیں بات یہ نہیں ہے, ہم نے تو نہیں بٹھایا, یہ تو گزر گئی نا بات, یہ بات گزر گئی. یہ تو 87 کا جو ہے شارجہ کپ ہے, نہیں ہم نے تو اس کو بٹھایا نہیں تھا. کھڑا صاحب آپ نے نہیں بٹھایا, لیکن جب وہ ریٹائر ہو گیا, 3 نومبر 2007 کے جو اقدامات تھے ان کو تو نفی کر دیا پوری قوم نے اور تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر. اگر آپ ڈوگر صاحب کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس واقعی مانتے حقیقی طور پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ 3 نومبر 2007 کے اقدامات جو جنرل مشرف نے کیے ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ پاکستانی پولیٹکس کی بہت بڑی کانفلکٹ لائن تھی, بہت بڑی فالٹ لائن تھی. اس میں آپ کو, لیکن آپ ہمیں بتائیں پلیز, جسٹ بی ریئلسٹک ٹو دس پاکستان اور سنسیئر. ہم چیف جسٹس کو ہم نے تو بٹھایا نہیں, جس نے بھی بٹھایا ہم اس 3 نومبر کے اقدام کو بھی غلط کہتے ہیں. آپ سارے اقدام کو غلط کہتے ہیں نا, لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں. پھینک سکتے تھے, لیکن ہم ویٹ ہی کر سکتے تھے کہ جب اس کا ٹائم ختم ہو جائے. 2007 کے اقدامات کو غلط قرار دیتے, قانونی طور پہ غلط قرار دیتے اور مانتے, پارلیمنٹ آف پاکستان, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس جوڈیشری کو جسے برخاست کیا گیا تھا اس کو آپ بحال کرتے. اس کو بحال کرنے کے لیے آپ کو 15 مارچ اور 16 مارچ 2009 کے واقعات اور لانگ مارچ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ آپ اس کے بغیر بھی کر سکتے تھے. اس پہ بڑی بحث ہو چکی ہے, اعتراض احسن اس پہ بول چکے ہیں, بڑے لیگل. لیکن موہت صاحب وہ بھی اچھا ہوا, ایک طرح سے وہ بھی اچھا ہوا, کیونکہ پھر یہ نظر آیا پہلی دفعہ میرا خیال ہے سنس دا 70s, سنس بڑے بھٹو صاحب کا جو مطلب ان کے گزرنے کے بعد, کہ آپ کے ہاں صرف پی 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 ہی عوامی نمائندگی نہیں کرتی. اگر ایشو ٹھیک ہو اور لوگ بات اس پہ ٹھیک کریں تو عوام اور لوگوں کے پیچھے بھی نکل سکتی ہے, اور یہ جمہوریت کے لیے بڑی تقویت کا وہ یہ تقویت کا تو ہے. لیکن مجھے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے, سوال جو ہے کہ کیا حکومت پنجاب کی گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ ڈیلیور کر پائے؟ نہیں, اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہے تو پھر جمہوریت مجھے کیا فائدہ دے رہی ہے بھائی؟ لیکن جمہوریت آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمارا جو نہیں, ہمارے کنسپشن میں جو جمہوریت کا جو مقصد ہے وہ, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے, تو مطلب قطع کلامی معاف, اور مطلب اگر کوئی برا منائے تو پھر اسی طرح کی اسمبلیز آتی رہیں گی جس طرح کی آتی رہی ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر. کیونکہ لوگ اسی لیے ووٹ دیتے ہیں کہ بھائی میری سڑک بن جائے, میرے گاؤں سے کچھ مطلب جو ہے وہ ڈیٹور بن کے جو ہے ہائی وے بن جائے. پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہے نا, ہم گورنمنٹس کی بات کر رہے ہیں, ایگزیکٹو کی بات کر رہے ہیں, وہ تو ڈیلیور کریں. not able to deliver is exactly this, یہ جو کانسٹنٹ جو بھوک ہے کہ جو ہے ڈیموکریسی ہمارے لیے فوراً کچھ دے. نہیں, ڈیموکریسی ایک نظام ہے, اور نظام ہم اس لیے جو ہے اس کو لاتے ہیں تاکہ وہ ایک اور مطلب اس کی جڑیں جو ہے اس میں مجھے طاقت آئے, اور ایک ایسا نظام بنے جو آٹومیٹکلی ڈیلیور کیا کرے. تو جمہوریت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ دیکھیں سمرات آتے ہیں. میں اس میں کوئکلی ایک چیز, میں اس میں پتافی صاحب اس میں ایک کوئکلی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو مشرف نے کہا ہے. دیکھیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت ایک نظام ہے, اس کے سمرات آتے ہیں, میں آپ کو کہوں گا یہ ریمنڈ ڈیوس افیئر پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہرا باب ہوگا. اس لیے مجھے بتایا جا رہا ہے کاٹنا ہے مجھے. آپ کی جمہوریت نے ڈیلیور کیا ہے, آپ نے پہلی دفعہ ڈیموکریٹک پاور کے ذریعے امریکہ کی طاقت کو نفی کر کے دکھایا, آپ نے سٹینڈ لیا ہے. ٹھیک ہے سر, وہ بہت اچھی بات ہے, میں یہیں آؤں گا, لیکن خیرل صاحب وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد آتے ہیں اور بات کو آگے بڑھائیں گے.